السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم شیخ عبدالواحد بن زید اور ایک نو مسلم نو عمر لڑکے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ شیخ عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا، تلاطمی امواج سے جہاز ایک جزیرے میں جا پہنچا۔ اس جزیرے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بت کی پرستش کر رہا ہے۔ ہم نے اسے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا یہ معبود خالق نہیں بلکہ خود دوسری کی مخلوق ہے، اور ہمارا معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے دریافت کیا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات پاک کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان میں عرش ہے اور ہر جگہ میں اس کی داروگیر ہے، اور زندہ و مردہ میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک ہے، اس کی عظمت و بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی؟ ہم نے کہا اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچے رسول کو بھیجا، اس نے ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا وہ رسول کہاں ہے اور ان کا کیا حال ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لیے خدا نے انہیں بھیجا تھا، جب وہ پورا کر چکے تو انہیں خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کیا نشانی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اللہ کی کتاب۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف لے گئے۔ اس نے کہا میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورت پڑھ کر سنائی۔ وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم تو دل و جان سے ماننا چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے دین کے احکام اور چند صورتیں سکھائی۔ جب رات ہوئی اور ہم سب اپنے اپنے بچھونوں پر لیٹ رہے تو وہ بولا بھائیو، یہ معبود جس کا تم نے مجھے پتہ اور صفات بتائے سوتا بھی ہے۔ ہم نے کہا وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ قائم ہے۔ اس نے کہا کیسے برے بندے ہو کہ تمہارا مولا نہیں سوتا اور تم سوتے ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ مختصراً یہ کہ ہم وہاں چند روز رہے۔ جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوا تو اس نے کہا بھائیو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم ایک جگہ پہنچے۔ میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ ابھی یہ مسلمان ہوا ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے دیے اور کہا کہ اسے اپنے خرچ میں لانا۔ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم عجیب آدمی ہو، تم ہی نے مجھے راستہ بتایا اور خود ہی راہ سے بھٹک گئی۔ مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرے میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہ تھا۔ اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا، تو پھر جب میں اسے جاننے لگا تو اب وہ مجھے کس طرح ضائع کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ 3 دن بعد مجھے ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ وہ نو مسلم مر رہا ہے، اس کی خبر لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، جس ذات پاک نے تجھے جزیرے میں پہنچایا اسی نے میرے سب حاجتیں پوری کر دی۔ خواجہ عبدالواحد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہیں کہیں بیٹے بیٹے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز باغ ہے، اس میں ایک قبہ ہے اور مکلب تخت بچا ہوا ہے۔ اس پر ایک نہایت حسین اور نو عمر عورت جلوہ افروز ہے اور کہتی ہے خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلدی بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ سفر آخرت طے کر چکا تھا، یعنی وہ وفات پا چکا تھا۔ میں نے اسے غسل اور کفن دے کر دفن کیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی قبہ اور باغ اور تخت اور وہی عورت اور پہلو میں نو مسلم کو دیکھا کہ وہ آیت پڑھ رہا ہے
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اس کا مطلب ہے اور ترجمہ ہے، اور فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی تم پر، پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ اور یہ واقعہ بھی روضۃ الریاحین کا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔